बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हम शुरू करने जा रहे हैं तर्जमातुल कुरान की बुक। और कोर्स एज यूजुअल आपका सारा चेंज हुआ है, ये भी चेंज है, ठीक है जी। तो सूरह मरियम है पहली सूरत और उसका तारुफ पढ़ते हैं जी। ये आपका वीडियो का पार्ट 1 है। इंशाल्लाह बाकी रिमेनिंग पार्ट से साथ साथ अपलोड होते रहेंगे। सूरत मरियम है जी, मक्की सूरत है। इसमें 98 आयात है। मक्की सूरत से क्या मुराद है कि आपके हिजरत मदीना से पहले ये नाजिल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब आप मक्का में ही तशरीफ फरमा थे। तारुफ है जी, सूरह मरियम में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तफसीरी तस्करा है, इसलिए इसका नाम सूरह मरियम रखा गया है। सूरह मरियम में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तफसीरी तस्करा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है जी, सूरह मरियम रखा गया। सूरह मरियम इस ज़माने में नाजिल हुई जब मुशरिकीन मक्का, जो मक्का के मुशरिक थे, कुफ़ार थे, मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे। इस मौका पर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म फरमाया। अब ये आप पैराग्राफ पढ़ें, हर चीज़ को आप यहाँ से ज़हन नशीन करते जाएं कि एक तो ये मक्की सूरत है, 98 आयात हैं। सूरह मरियम का नाम सूरह मरियम क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें मरियम का तफसीली तस्करा है और तब नाजिल हुई जब मुशरिकीन मक्का मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म फरमाया। हिजरत हबशा पढ़ेंगे जी। अब हबशा बरे-आज़म अफ्रीका का एक मुल्क था। जब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया, जब आपने अपने आप को नबी डिक्लेयर किया, तो वहाँ एक ईसाई हुक्मरान था जिसका लक़ब नजाशी था। ईसाई हुक्मरान था, लक़ब क्या था जी, नजाशी। नजाशी के नाम से पहचाना जाता था। नजाशी बहुत रहमदिल और आदिल बादशाह था, अदल करने वाला। ये बात ध्यान में रखें, ईसाई हुक्मरान था, नाम लक़ब था उसका नजाशी, और आदिल था और रहमदिल था। वो किसी पर जुल्म नहीं करता था। नजाशी का असल नाम असहमा है, ठीक है जी। मक्का मुकरमा में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन पर कुरैश का जुल्म जब हद से बढ़ गया, इस मौका पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि ऐसे सख्त हालात में मुसलमानों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है। बसर करना कहते हैं गुजारने को, ठीक है जी। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से 11 मर्दों और 4 ख़वातीन ने हबशा की तरफ हिजरत की। आपके हुक्म से कितने बंदों ने? 11 मर्द थे और 4 ख़वातीन ने। हिजरत करने वालों में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपकी ज़ौजा मुहतरमा हज़रत रुकैया भी थीं। ये हबशा की तरफ पहली हिजरत थी और ये नबूवत का 5वां साल था, ठीक है जी। ये हो गया। ये मैं अब आपको दोबारा यहाँ से कर देती हूँ, रिव्यू कर देती हूँ। हबशा बरे-आज़म अफ्रीका का मुल्क था जी, और वहाँ का जो हुक्मरान था ईसाई था। उसका असल नाम असहमा था, लक़ब नजाशी था, लेकिन था रहमदिल और अदल करने वाला, ठीक है। तो जब आपने हुक्म फरमाया कि हबशा की तरफ हिजरत की जाए, तो आपके हुक्म से 11 मर्दों और 4 ख़वातीन ने की हिजरत हबशा की तरफ। और हिजरत करने वालों में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपकी ज़ौजा मुहतरमा हज़रत रुकैया भी थी। ये हबशा की तरफ पहली हिजरत थी और ये नबूवत का 5वां साल था। क्योंकि ये चीज़ें मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ कि आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती हैं। जितना आप रीडिंग स्ट्रांगली सुनेंगे, खुद करेंगे, तो उतना ही आपके लिए ऑब्जेक्टिव चाहे पास से बना के दिया जाए पेपर में, करना आसान होगा इंशाल्लाह। मुसलमान अमन की तलाश में हबशा पहुंचे, लेकिन मक्का मुकरमा के काफिरों से ये बात बर्दाश्त ना हुई। वो चाहते थे कि मुसलमान कहीं भी चैन और सुकून से ना रहें। उन्होंने तोहफे देकर अपने कुछ लोगों को नजाशी के पास भेजा। इन लोगों ने वहाँ कीमती तोहफे पेश किए और नजाशी से कहा कि हमारे इलाके से चंद नासमझ लोग भाग कर यहाँ आ गए। उन्होंने अपने बाप दादा का दीन छोड़कर नया दीन इख्तियार कर लिया। देखिए, पहले मसले यही थे। जब नबियों ने, रसूलों ने अल्लाह के दीन की तबलीग शुरू जब वो करते थे, तो पहला जो रुकावट आती थी, पहली वो यही होती थी कि वहाँ के लोग क्या कहते थे कि तुमने अपने बाप दादा का दीन छोड़कर नया दीन इख्तियार कर लिया, लेकिन नई बात इजाद कर ली है, वो आपके दीन के भी खिलाफ है, आप इनको हमारे हवाले कर दें।
یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ نجاشی کے سوالوں کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں بڑی پر اثر کرنے والی تقریر کی۔ ٹھیک ہے جی، اثر کرنے والی تقریر کی۔ آپ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، یعنی کہ ہمیں پراپرلی جو ہے وہ ذبح کرنے کا طریقہ نہیں پتا تھا، بغیر چونکہ اس وقت اللہ کے دین پر نہیں تھے نا، تو مردہ چیزیں بھی کھا لیتے تھے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے جانور جن پہ بغیر اللہ کا نام لیے پراپرتی کی ذبح نہ کیا گیا ہو، اس طرح کے مردار وہ کھاتے تھے۔ گناہوں کے عادی تھے، پڑوسیوں کا حق مارتے تھے، جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم ڈھاتا تھا۔ ہم ایسی حالت میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا۔ اللہ نے ہم پر اپنا خاص کرم کیسے فرمایا؟ ہمیں اپنا رسول بھیجا، انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا۔ بت پرستی ہوتا ہے بتوں کی پوجا کرنا، بتوں کی عبادت کرنا، ان کو خدا ماننا سے منع کیا۔ فرمایا کہ ہم سچ بولیں، خون خرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں۔ ہم ان پر ایمان لائے، شرک، بت پرستی اور تمام برے اعمال چھوڑ دیے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اسی گمراہی کی طرف دوبارہ واپس چلے جائیں۔ ہم ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے پر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ نجاشی نے کیا کیا جی سن کر؟ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائیں۔ نازل ہونے والا کلام کون سا تھا جی؟ قرآن پاک۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، جس سے نجاشی درباریوں پر بہت اثر ہوا اور وہ رونے لگے۔ نجاشی نے کہا، یہ کلام اور انجیل ایک کی چراغ کی روشنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن پاک کے علاوہ بھی کتابیں آسمانی صحیفے ہیں، انجیل ان میں سے ایک ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ یہ ایک ہی چراغ کی روشنی ہے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح مکہ والوں کا یہ وفد کہتے ہیں وہ جو گروپ آف پرسنز، گروپ آف پیپل، جو لوگ اکٹھے ہو کے آئے تھے نا، وہ ناکام واپس ہوا اور مسلمان وہاں امن و سکون سے رہنے لگے۔ حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت متاثر ہوئے، کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی تھے۔ دیکھیں اللہ کے دین کا اثر۔ سورہ مریم کا خلاصہ کیا ہے جی؟ توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت کا بیان ہے۔ اب آتا ہے جی مضامین پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ مریم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ وحدانیت کیا ہوتا ہے؟ واحد، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا، کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے نام کو چلانے والا آگے نہیں۔ اللہ خود ایک ہی ہے، واحد ہے اور تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، اللہ اکیلا ہے۔ پھر 7 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جسے بتایا گیا ہے کسی نبی کی معجزانہ پیدائش اس کو اللہ کا بیٹا نہیں بناتی۔ سورہ حضرت مریم کا جو قصہ اس میں یہ تھا کہ ان کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی تھی بغیر باپ کے، ٹھیک ہے، تو وہ بتایا جا رہا ہے کسی نبی کی معجزانہ پیدائش کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اللہ کا بیٹا بنا دے جیسے عیسائیوں نے بنایا ہوا ہے، اس کو اللہ کا بیٹا نہیں بناتی۔ اس صورت میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ تخلیق کا تفصیلی ذکر ہے۔ آخری 3 رکوع میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں طرح ہانکنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے جانوروں کو نہیں، لاٹھی سے ہانک کے بلا ایسے آوازیں نکال کے ان کو آگے لے کے جا رہے تھے، ایسے لے کر ہانک کر دوزخ طرف لے کے جائے گا۔ اچھا جی، آگے ہے علمی اور عملی نکات آپ نے اس میں سے نکالنے ہیں جو آپ نے صحیح ذہن نشین کرنے ہیں۔ سورہ مریم کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں کچھ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اسے دعا مانگتے رہیں، بے شک یہ تو حقیقت ہے۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ تمام انبیاء کرام کا مشن تو ایک ہی تھا، ہمیں اپنی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ پورا کرنے والا وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذات ہے ہی نہیں، تو پھر اور کسی سے ہم کیسے مانگ سکتے ہیں؟ وہ اکیلا ہے، اسی کے در کے علاوہ ہمیں کہیں اور سے ہماری حاجات پوری نہیں ہو سکتی۔ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش انہیں اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، بلکہ یہ معجزہ اللہ کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور موسٹ امپورٹنٹ
ساری پوائنٹس امپورٹنٹ ہیں، لیکن ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ بے شک ہمیں اپنے بڑوں کو نہایت ادب اور احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ جب آپ اسلام کی، اللہ کے دین کی تبلیغ کریں اسلام کی، تو اس میں ادب اور احترام کو ملوز خاطر رکھیں اور انہیں برائی سے منع کرنا چاہیے۔ ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے کیونکہ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کی صفت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یعنی عربی زبان میں آسان فرما دی ہے۔ یہ تو قرآن پاک میں جا بجا کہا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر کے اتارا ہے، تو ہے کسی پڑھنے والا تو عربی مشکل نہیں ہے۔ آپ اگر اس قرآن پاک اس کی زبان میں سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کا متن زیادہ سمجھ آئے گا۔ ہمیں بھی عربی زبان سیکھ کر قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ آپ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، بظاہر آپ کو الفاظ کا معنی نہیں پتہ، اس پڑھنے کا بھی فائدہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو ان ڈیپتھ ترجمہ و تفسیر پڑھنی چاہیے۔ حدیث نبوی ہے جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ٹھیک ہے جی، اہم بات کیا اس میں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں جن انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی۔ اچھا معراج کا سفر کیا تھا جی، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت آسمانوں کی سیر کرائی تھی، جس میں آپ کی مختلف انبیاء کرام سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ جب ملاقات ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، خوش آمدید نیک نبی نیک بھائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا، ان کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ اور سفید تھا، وہ ایسے لگتے تھے جیسے ابھی غسل خانے سے باہر آئے ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ تھا سورہ مریم کا تفصیلی تعارف، مضامین، اہم پوائنٹس اور اس کے علاوہ ان متعلق حدیث نبوی۔ ٹھیک ہے جی۔